سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں امجد جاوید اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 53 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فارم ہاؤس کے مین گیٹ پر بہت خرچ کیا ہوا لگتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی محل کا بیرونی دروازہ ہو۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کے سامنے پڑے بیریئر کے قریب گاڑی روکی، سامنے کھڑے 2 گارڈز حرکت میں آ گئے۔ وہ تن کر کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ اپنی گنوں پر تھے۔ ہماری گاڑی کے پیچھے مزید گاڑیاں آتی چلی گئیں۔ وہ 3 گاڑیاں تھیں جو ہماری گاڑی کے پیچھے رک گئی تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک گارڈ آگے بڑھا اور اس نے شہباز والی سائٹ پر قریب آ کر پوچھا، جی صاحب گیٹ کھولو۔ شہباز نے اپنی طرف کا شیشہ نیچا کرتے ہوئے کہا تو ایک گارڈ نے کہا، پہلے یہاں آ کر اپنی شناخت کروائیں۔ اس نے کہا تو شہباز گاڑی سے اتر گیا۔ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ ہم دونوں اس جگہ پر گئے جہاں شناخت کروانی تھی۔ وہاں چند بدماش ٹائپ غنڈے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گاڑیاں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا اپنا اسلحہ ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ تبھی شہباز نے انتہائی سنجیدگی سے روبدار لہجے میں پوچھا، ہاں بھائی کس نے کرنی ہے شناخت؟ جی بتائیں کون ہیں آپ؟ ان میں سے ایک نے کہا جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور ٹائی بھی لگائی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں کی تلاشی لینی ہے، شہباز نے انتہائی اعتماد سے کہا۔ جی میں اپنے، اس نے کہنا چاہا لیکن شہباز نے بولنے نہیں دیا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں نے یہ کہا ہے مجھے تلاشی لینی ہے۔ ایک غنڈے نے جلدی سے اپنا سیل فون نکالا تو شہباز نے اس کے سیل فون پر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ سیل فون چھینتے ہوئے کہا، کوئی کسی کو کال نہیں کرے گا، سب ایک طرف ہو جاؤ۔ اوئے کون ہے تو؟ ان میں سے ایک نے کہا اور شہباز کا گریبان پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ تبھی میں آگے بڑھا اور ایک دم سے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ ساتھ کھڑے غنڈے آگے بڑھنے لگے تو میں نے اپنا پسٹل نکالا اور ایک دم سے فائر کرنا شروع کر دیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بوکھلا گئے، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ فائر کرنے کے لیے اجازت اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے جو ان کے پاس نہیں تھا۔ پیچھے سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آ گئے تھے۔ انہوں نے کوئی بات کیے بغیر فرش پر کئی فائر کر دیے۔ وہ سہم کر دیوار سے لگ گئے۔ تبھی میں نے کہا، انہیں باندھ کر یہیں چھوڑ دو، کوئی بھی حرکت کرے تو گولی مار دو۔ وہ وہاں پر مصروف ہو گئے۔ میں انتہائی تیزی سے واپس مڑا، گاڑی تک پہنچا۔ وہ 2 گارڈ کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ مجھے ان کا ڈر تھا کہ کہیں وہ چھپ کر کوئی فائر نہ کر دیں۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا ایک گارڈ نے دائیں طرف سے سر نکالا اور فائر کر دیا، لیکن اس وقت تک کئی فائر ہو گئے۔ پچھلی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ چوکنے تھے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اس گارڈ کے ساتھ کیا بنا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی، گیٹ پار کر کے شہباز کو بٹھایا اور آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی باقی گاڑیاں بھی رک گئیں۔ انہیں ایک ادھیڑ عمر بلاور شاہ لیڈ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ بندے تھے، کچھ پہلے ہی دیواریں پھاند کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ گاڑیوں سے نکلنے والے لوگ رہائشی عمارت کے ارد گرد پھیلنے لگے۔ میں نے اس بلاور شاہ کی طرف دیکھا تو وہ تیزی سے میرے قریب آ کر بولا، اندر سنبھال لیں، ہم باہر ہیں، کوئی بندہ باہر نہ جانے پائے۔ میں نے کہا تو شہباز اس وقت تک داخلی دروازے سے اندر لاؤنج میں جا چکا تھا۔ میں اس کے کور پر تھا۔ اچانک ایک طرف کے کمرے سے 2 لوگ گنیں سیدھی کرتے ہوئے نکلے۔ ان کے فائر کرنے سے پہلے ہی میں نے فائر کر دیا۔ ایک پیچھے ہٹ گیا تو دوسرا وہیں چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ میں نے ایک جست بھری اور وہاں تک جا پہنچا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ وہ باہر دیکھنے کے لیے ذرا سا آگے بڑھا، جیسے ہی اور جتنا بھی مجھے دکھائی دیا میں نے وہیں فائر کر دیا۔ گولی اس کی ران پر لگی۔ وہ پیچھے تو ہٹا لیکن دوسرے قدم پر ڈھیر ہو گیا۔ ہم سب فائر کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد باہر سے بھی فائر ہونے لگا۔ تبھی ہمارے ایک ساتھی نے راہداری میں کھڑے ہو کر زور سے اونچی آواز میں کہا، جو بھی اندر ہے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر آ جائے، کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جو اندر رہا یا کسی نے مزاحمت کی اسے فوراً گولی مار دی جائے گی۔ اس کی آواز کی باز گشت لمحہ بھر رہی، پھر کچھ دیر تک سناٹا رہا۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اپنے سر پر ہاتھ رکھے باہر نکلی۔ وہ خوف زدہ سی آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ قریب آئے تو اسے 2 لوگ باہر چھوڑ آئے۔ پھر دھیرے دھیرے کئی لوگ باہر نکلتے چلے آئے۔ ان سب کو باہر لان میں بٹھایا جاتا رہا۔ وہاں چند لوگ ان کی نگرانی پر اسلحہ لیے کھڑے تھے۔ دھیرے دھیرے وہاں کوئی 25 کے قریب لوگ تھے، جن میں 12-13 لڑکیاں تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے میں اس فارم ہاؤس کو خالی کروا لیا گیا۔ ایک ایک کمرہ دیکھ لیا گیا، یہاں تک کہ چھت پر بھی سبھی لوگ دیکھ لیے گئے۔ مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی کہ ان میں پوجا نہیں تھی۔ میں باہر لان تک گیا، ایک ایک لڑکی کو غور سے دیکھا۔ ان میں کوئی بھی پوجا جیسی نہیں تھی کہ جس پر شک کیا جا سکتا ہو۔ جب پوری طرح اس فارم کو چھان چھٹک کر دیکھ لیا گیا
تو میں نے ان سب سے کہا، دیکھو اگر تمہارے ساتھ کا کوئی بندہ پیچھے چھپا ہوا ہے تو بتا دو، ورنہ وہ زندہ نہیں رہے گا۔ میری بات کے جواب میں کوئی نہیں بولا، سبھی خوف زدہ سے میری طرف دیکھے چلے جا رہے تھے۔ میں انہی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ میں نے سکرین پر نگاہ ڈالی تو وہ پوجا کا فون تھا۔ میرے ہیلو کہتے ہی وہ کہا لگا کر ہنستے ہوئے بولی، بڑی جلدی پہنچ گئے ہو فارم ہاؤس، تم کہاں ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا تو وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، یار جب تمہیں ایک راستہ دے دیا ہے تو پھر میں تمہارے راستے میں کھڑی ہو کر انتظار تو نہیں کر سکتی۔ آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ یہاں پر کوئی کام کا بندہ ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ بندہ نہیں، ایک بندی ہے، اس سے بہت کچھ ملے گا، اس نے کہا تو میں ہنس دیا۔ پوجا بہت ہی خطرناک اور چالاک تھی۔ آگے جو کچھ بھی ہونا تھا اس کا سارا الزام اسی لڑکی پر جاتا۔ تبھی میں نے پوچھا، واہ پوجا واہ، اس لڑکی کو قربانی کا بکرا بنا کر خود غائب۔ بکرا نہیں، بکری۔ سالی راکیش ورما کی طرف سے مجھ پر نگران تھی۔ اب یہ تم پر ہے، تم کتنی تیزی سے اس نیٹ ورک کو پکڑتے ہو۔ چل دیکھتا ہوں، میں نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، بڑی معصوم لگتی ہے، مجھ سے بھی زیادہ معصوم، کہیں جھانسے میں مت آ جانا۔ اس کے اوپری ہونٹ پر دائیں جانب چھوٹا سا سیاہ تل ہے، گوری ہے، گول چہرے والی، جو بتائے مجھ سے تصدیق بھی کر لینا۔ جے رام جی کی۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں چند لمحے گم سم کھڑا رہا۔ پوجا کے اس فون نے مجھے بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی رسائی نچلی سطح پر نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی اونچی گیم کر رہی تھی۔ یہاں کا نیٹ ورک وہ خود تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہاں فارم ہاؤس پر کچھ ہونے والا ہے۔ میں اگر نہ بھی آتا تو کوئی دوسرا ضرور آتا۔ چاچا عبد المجید نے مجھے یہاں فارم ہاؤس پر آنے کو کہا تھا۔ اس کا مطلب بالکل یہی تھا کہ جہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا اس بارے میں پوجا جانتی تھی۔ میرے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ وہ اپنی گیم میں بڑی دور تک رسائی رکھتی ہے۔ میں جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ صرف میرے لیے یہاں آئی ہے اور اس نے مجھے ہی قتل کرنا تھا، یہ بہت معمولی بات رہ گئی تھی۔ اس نے جو کہا تھا کہ میں 3 بار اس کے نشانے پر آیا تھا لیکن اس نے مجھے قتل نہیں کیا تھا، تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سوچوں کا ایک سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ میں نے یہ سوچنا کسی اور وقت کے لیے رکھا اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں لاشعوری طور پر اس لڑکی کو دیکھنے لگا لیکن میری سوچ پر پوجا حاوی تھی۔ اسی لمحے میرے دماغ میں خیال آیا، میں بھی اب پوجا کے ساتھ کھیل ہی کھیلوں گا۔ میں سرسری انداز میں سب کو دیکھنے لگا۔ مجھے وہ لڑکی دکھائی دے گئی۔ میں نے جان بوجھ کر صرف نظر کیا، ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور نظر انداز کر دیا۔ سب کلیئر ہو گیا۔ بلاور شاہ نے قریب آ کر بتایا تو میں نے شہباز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چاچا کو بتا دو۔ شہباز نے سر ہلایا اور اپنا فون نکال کر تھوڑی دور چلا گیا۔ اس نے 1-2 منٹ بات کی اور واپس آ کر بولا، اوکے ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ آفس آ جائیں۔ اور یہ لوگ؟ میں نے پوچھا تو وہ حیرت سے بولا، یہ ہیں نا، یہ سب یہیں رہیں گے۔ نہیں، مجھے تھوڑی پوچھ تاچھ کرنی ہے، میں نے کہا اور اندر کی طرف جانے لگا۔ شہباز چند منٹ وہیں کھڑا رہا، پھر میرے پیچھے آ کر پوچھا، خیر ہے، کیا بات ہے؟ باہر بیٹھی لڑکیوں میں سے مجھے ایک لڑکی چاہیے، لیکن سب کے سامنے نہیں، سب سے چھپا کر نکالنا ہے اسے۔ میں نے کہا تو وہ بے ساختہ بولا، اوئے ماما خیر تو ہے تجھے؟ ساوری بھابھی کو پتا؟ اوئے بکواس نہ کروئے، ساوری کا کچھ لگتا۔ میں نے تلخی سے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر پوچھا، کون ہے ان میں؟ اس نے میرون رنگ کی سکرٹ اور سیاہ نائٹس پہنے ہوئے ہیں، گول چہرہ، گوری اور ہونٹ پر دائیں طرف تل ہے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ اس نے پوچھا۔ اچار ڈالنا ہے، میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو وہ ایک دم سے ہنس دیا، پھر بڑے سکون سے بولا، ابھی پولیس آنے والی ہے، ان سب کو پکڑ کر لے جائے گی۔ اگر اس لڑکی کو خفیہ رکھنا ہے تو پولیس آنے سے پہلے کچھ کرنا ہوگا، تو کرو نہ جا کر، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ میں شیشے میں سے باہر دیکھ رہا تھا، وہ لان میں چلا گیا، اسے وقت ہی نہیں مل سکا۔ انہی لمحات میں پولیس کی گاڑیاں وہاں آ گئیں، ان میں سے کئی پولیس والے اترے، ان میں لیڈی پولیس بھی تھی۔ وہ سب کو ہانک کر گاڑیوں میں بٹھانے کے لیے کھڑے ہونے کا اشارہ کرنے لگے۔ وہاں ایک رش سا لگ گیا۔ شہباز اس رش میں گیا اور اسی لڑکی کو کھینچ کر پیچھے لایا۔ اس لڑکی نے حیرت سے شہباز کو دیکھا، پھر مطمئن سی ہو گئی۔ شہباز نے اس کے کان میں کچھ کہا اور پھر اسے اندر کی جانب دھکیل دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر لاؤنج کی طرف آ گئی تو میں نے اسے کہا، ادھر کمرے میں جا کر بیٹھ جا، دروازہ کھلا رکھنا، کوئی آئے تو دروازے کے پیچھے چھپ جانا۔ اس نے غور سے میری بات سنی اور پھر مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ بلاور شاہ اور اس کے لوگ لان میں کھڑے تھے، وہیں ان کے پاس شہباز بھی کھڑا تھا۔ وہ سب گئے تو شہباز آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، کہاں ہے وہ؟ میں نے اندر کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ اندر گیا اور اسے باہر لے آیا۔ گاڑی باہر پورچ میں کھڑی تھی،
اس نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جاتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ شہباز اور وہ تیزی سے آئے اور پیچھے بیٹھ گئے۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شام کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں اور شہباز اس لڑکی کے ساتھ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں پر حامد اور اس کے ملاقاتی کو رکھا ہوا تھا۔ وہ پوش علاقہ تھا اور سر شام ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ بنگلہ ابھی نیا تعمیر شدہ تھا، اس میں ابھی زیادہ سامان نہیں تھا۔ میں اوپری منزل کے ایک کمرے میں جا کر خوب نہایا، اچھی طرح فریش ہو کر جب میں کمرے میں آیا تو شہباز اس لڑکی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولا، تم لوگ بیٹھو، میں ابھی آیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ پروین، اس نے ہنکارا بھرنے والے انداز میں کہا تو میں ٹھہرے ہوئے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولنے لگا، کیا تم اس بات کو سمجھ رہی ہو کہ میں ان سب میں سے فقط تمہیں ہی وہاں سے نکال کر کیوں لایا ہوں؟ پتہ نہیں کیوں، آپ بتا دو، اس نے بھاری پلکیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کیا سمجھتی ہو؟ کچھ تو ہوگا ذہن میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے نخرے سے بولی، وہی جس کے لیے سبھی فارم ہاؤس پر جاتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، اور یہ سب ذہن سے نکال دو۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور یہاں فارم ہاؤس پر کس لیے ہو۔ تجھے واپس بھیجنا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ چونک گئی۔ اس نے غیر یقینی انداز میں میری طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولی، کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ دیکھو، اگر تم ایسے ہی کرتی رہی تو سمجھو یہیں کہیں قتل ہو کر دفن ہو جاؤ گی۔ کسی نے انتم سنسکار نہیں کرنا تیرا، کوئی نہیں چتا دے گا۔ میں 12 برس سے یہاں پر ہوں اور واپس جانے کو ترس رہا ہوں۔ کہاں جانا ہے واپس؟ اس نے پوچھا۔ مجھے چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو، میں نے کہا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ اب تم میری حفاظت میں ہو، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکوں گا، آج رات یا کل دوپہر تک۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں واپس پہنچا سکتا ہوں اگر تم جانا چاہو تو۔ میں نے کہا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک لڑکا ٹرے لے آیا۔ اس میں شراب کی چھوٹی بوتل اور پینے پلانے کے ساتھ لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ لڑکا وہ ٹرے رکھ کر واپس چلا گیا۔ وہ حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے یوں اس کی طرف دیکھا کہ جیسے یہ سب معمول ہو۔ پیو، مجھے احساس ہے کہ اس وقت تمہیں طلب ہوگی، مجھے سگریٹ بھی منگوا دیں۔ اس نے دھیمے سے فرمائش کی تو میں بولا، منگوا دیتا ہوں، ابھی پیو، کھانا آتا ہے وہ کھاؤ سکون سے۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ فون ہے، اگر تمہارا کوئی ہے تو اسے کال کر لو۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر فون پکڑ لیا۔ میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ میرا فون نہیں تھا، وہ یہیں سے لیا گیا تھا، خاص فون تھا۔ اس کی کال ہی سے سب پتہ چل جانا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اس سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جانا تھا۔ دوسرے کمرے میں شہباز بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آنکھ کے اشارے سے پوچھا۔ میں نے بھی اشارے سے اسے بتا دیا۔ ہم باہر آ گئے۔ اسی لڑکے سے سگریٹ کا پوچھا تو وہ اس کے پاس تھے۔ اسے اس لڑکی کو دے آنے کے لیے کہا تو وہ دینے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے بتایا کہ وہ پینے لگ گئی ہے۔ لڑکا کچن میں چلا گیا تو میں شہباز سے پوچھنے لگا، وہ حامد یا اس کے ملاقاتی نے کچھ بتایا؟ نہیں، ابھی تک میں نے پوچھا ہی نہیں، اس لڑکی کے چکر میں رہا۔ کرتے ہیں پتہ، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ پتہ تو کر یار، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے پوچھا، وہ فون دے آیا ہے لڑکی کو؟ ہاں دے آیا ہوں۔ ویسے یہ بتا، اس فون میں کوئی خاص بات ہے؟ ہاں ہے نا، اس میں۔ لفظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ میرا فون بج اٹھا۔ چاچا عبد المجید کی کال تھی۔ میں شہباز کی بات پر توجہ ہی نہیں دے سکا اور کال ریسیو کر لی۔ میرے ہیلو کے جواب میں انہوں نے پوچھا، ہاں بھائی کیا اپڈیٹ ہیں؟ میں نے انہیں اب تک کی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ فارم ہاؤس اور جو کچھ پوجا کے بارے میں تھا اور جو میں اس کے متعلق سوچ رہا تھا وہ سب بتا کر پوچھا، آپ کو کیسے پتا تھا کہ ہمیں فارم ہاؤس جانا چاہیے؟ میرا سوال سن کر وہ لمحہ بھر رکے، پھر بڑے تحمل سے سمجھاتے ہوئے بولے، ابھی اسے چھوڑو، بیٹھ کر بات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا تو وہ بولے، اس وقت حامد کا بھائی زاہد ملک پوری طرح اس کوشش میں ہے کہ یہ معاملہ میڈیا پر بھی نہ آئے اور خاموشی سے حامد کو بازیاب بھی کروا لے۔ وہ اپنے سارے ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ کہاں پہ کوشش کر رہا ہے؟ کون سے ذرائع ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دودا پہلوان کے ذریعے پورے شہر میں تلاش کر رہا ہے، جہاں پر بھی شک پڑتا ہے وہاں جا رہی ہیں۔ حبیب کھوکر کے ذریعے سیاسی دباؤ بڑھا رہا ہے تاکہ فورسز متحرک ہو جائیں۔ دھیان رکھنا، زیر زمین بہت ہلچل ہے۔ میں خیال رکھوں گا، میں نے فوراً کہا تو انہوں نے بتایا، اس پر یہ دباؤ بھی ہے کہ ویرات کہاں گیا؟ کیا اسے بھی اغوا کر لیا گیا ہے یا وہ کہیں چھپ گیا ہے؟ ویرات وہی ہے نا جو حامد سے ملنے آیا تھا؟
میں نے تصدیق کے لیے پوچھا تو وہ گھمبیر لہجے میں بولے، ہاں وہی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ وہ کن کی طرف سے آیا تھا، میں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیل دیتا ہوں، دونوں سے اچھی طرح پوچھ تاچھ کرنی ہے، اور ہاں وہ لڑکی، اچھا کیا تم اس کے ساتھ پیار والا سلوک کر رہے ہو، صبح تک جو صورتحال ہوئی اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا تو انہوں نے کال ختم کر دی۔ میں نے فون جیب میں رکھتے ہوئے شہباز سے پوچھا، یار وہ بکا راجستھانی اور جیون رام کہاں ہیں؟ ان کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ او ہاں یار، کرتا ہوں پتہ، تم جاؤ اس لڑکی کو دیکھو، باقی سب میں دیکھتا ہوں، اس نے کہا اور اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ وہ لڑکا کچن سے کھانا لے کر اوپر چلا گیا تھا، میں بھی واپس کمرے میں آ گیا۔ وہ لڑکی آدھی بوتل سے زیادہ خالی کر چکی تھی، شاید وہ اعصابی طور پر انتشار کا شکار تھی، سگریٹ کے دھوئیں سے کمرہ بھرا ہوا تھا، وہ موج میں آ چکی تھی۔ اس نے فون ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ کر لی بات؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی کر لی، اس نے اطمینان سے کہا اور فون میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو میں نے فون پکڑ کر اپنے سرہانے کے نیچے رکھتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ کہیں جانا ہے یا؟ نہیں کہیں نہیں جانا، کھانا کھا کر مجھے سونا ہے۔ اگر آپ، اس نے مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ؟ میں نے پوچھا تو وہ اسی خمار آلود لہجے میں بولی، اگر آپ نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، کم از کم مارا تو نہیں مجھے۔ تم نہیں سمجھو گی، مجھے تم سے یا تمہارے جسم سے کوئی مطلب نہیں، بس تم بہت بڑے خطرے سے بچ گئی ہو، میں چاہتا ہوں اب تم کسی محفوظ مقام تک پہنچ جاؤ، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا تو وہ ستے ہوئے چہرے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور کیوں ایسا چاہتے ہو، بس جو کرنا ہے کر دو، میں اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوں، بہت تنگ۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولی اور ایک دم سے رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا، وہ کچھ دیر تو یوں ہی روتی رہی، پھر اپنی کلائی سے آنکھیں پونچھ کر ایک تگڑا سا پیگ بنایا اور پی گئی۔ میں خاموش رہا، کتنا ہی وقت بیت گیا، میں چپ چاپ لیٹا رہا، وہ پیتی رہی، یہاں تک کہ وہ کھانا کھا کر وہیں کرسی پر لیٹ کر سیدھی ہو گئی۔ وہ نشے میں تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہا، جاؤ بیڈ پر جا کر سو جاؤ۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، وہ اٹھنے لگی پھر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا، وہ کروٹ لے کر لیٹی اور سو گئی۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے آنے لگے تھے۔ میں نے چند لمحے اسے دیکھا اور باہر نکل آیا۔ میں نے سرہانے کے نیچے پڑا فون اٹھا لیا تھا۔ فون سے کی گئی آخری کال اس نے ڈیلیٹ کر دی ہوئی تھی، اس کا سیدھا مطلب تھا کہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ میں نیچے پہنچا تو شہباز کمرے میں نہیں تھا، ایک طرف کونے میں لڑکا بیٹھا ہوا تھا، مجھے دیکھتے ہی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے شہباز کے بارے میں پوچھتا اس نے خود ہی بتا دیا، وہ صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ جب آپ آئیں تو انہیں فون کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے میں نے فون نکال کر اس کے نمبر پش کیے۔ کچھ بیلز جانے کے بعد اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، میں باہر لان میں ہوں، یہیں آ جا۔ میں باہر نکل گیا، وہ لان میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھی، میں ان میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ سوچ رہا ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوے ماما یہ بتا کیا سوچ رہا ہے؟ میں نے اکتاہٹ سے کہا تو وہ ایک دم سے کہا لگا کر شرارت سے بولا، یہ جو اوپر لڑکی پڑی ہوئی ہے نا اس کے بارے میں۔ یار بتا سوچ کیا رہا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس لڑکی نے فون کیا ہے نا، لیکن وہ نمبر اس نے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہوگا۔ اب میں تجھے بتاؤں، اس فون سے کوئی بات کر کے فون سے نمبر ڈیلیٹ کر دے، اسے توڑ دے، ضائع کر دے، لیکن اس سے کی ہوئی بات کسی خاص جگہ پر ریکارڈ ہو جاتی ہے، نمبر سمیت۔ لو سنو اس نے کیا بات کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے فون سے کال چلا دی۔ ہیلو، بادہی شرما بات کر رہی ہوں، لڑکی کی دھیمی سی آواز ابھری۔ او ہاں یہ نمبر؟ ایک ٹھٹری ہوئی مردانہ آواز میں پوچھا گیا۔ کسی کے فون سے کر رہی ہوں، تمہیں شاید پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو گیا، لڑکی نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ اسی ٹھٹری ہوئی آواز میں پوچھا گیا۔ ہم پر چھاپا پڑ گیا ہے، ایک بندہ مجھے وہاں سے نکال کر لایا ہے، وہ کہہ تو یہ رہا ہے کہ ہمارا آدمی ہے، لیکن لڑکی نے کہنا چاہا تو اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، ذرا بھی یقین نہ کرنا۔ ہاں ہاں، اس نے مجھے آفر کی ہے کہ جہاں چاہو تمہیں وہاں چھوڑ دوں، کہو تو پار بھیج دیتا ہوں۔ اب بولو کیا کروں؟ لڑکی نے پوچھا۔ اسے کہو مجھے لاہور میں کسی بھی جگہ چھوڑ دو، میں تمہیں لے لوں گا، میرا نمبر تو یاد ہے نا تمہیں؟ مرد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو یاد ہے، اس نے اعتماد سے کہا تو وہ بولا، بس کہیں سے فون کر لینا، میں آج ہی پہنچ رہا ہوں لاہور۔ ٹھیک ہے، میں کل دن میں کرتی ہوں فون، اگر اس نے اپنی کہی ہوئی بات پر مجھے چھوڑ دیا۔ لڑکی نے کہا، کوشش کرو کہ نکل آؤ۔ مرد نے کہا، گڈ بائے۔ لڑکی نے کہا، گڈ بائے۔ مرد پھر بولا۔ کال ختم ہونے پر شہباز نے فون واپس جیب میں رکھا اور بولا،
یہ نمبر یہیں پاکستان سے قصور سے آگے کسی علاقے میں ہے۔ مطلب اس نے اپنے دیس فون نہیں کیا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہیں اپنے نیٹ ورک میں فون کیا تھا، اس نے کہا۔ چلو یہ اچھا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ صبح جہاں کہے گی چھوڑ دیں گے، جس طرح بکا راجستھانی اور جیون رام کو چھوڑا ہے، اس نے کہا۔ تو میں نے سنجیدگی سے پوچھا، اوہ اسی لیے اسے شراب پلائی تھی؟ ہاں نا، وہ میرے مامے کی شادی پر نہیں آئی جو اس کی دعوت کروں، ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر آ جاتا ہے، شہباز نے کہا اور اپنے فون پر کسی کے نمبر پش کرتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ پھر کسی سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا۔ وہ کال ختم کر کے اس نے بکا راجستھانی اور جیون رام کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر تک سنتا رہا، اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ پھر کال بند کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، جس لوکیشن پر اس لڑکی نے فون کیا ہے نا، اسی لوکیشن پر یہ دونوں بھی موجود ہیں۔ او خیر، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ یہ پوجا کا بھی پتہ کرتا ہوں یہ کہاں ہے، اس نے کہا اور پھر کال ملا کر باتیں کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد کال بند کی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں وہ وہاں نہیں ہے، اس کی لوکیشن لاہور کی ہی ہے۔ اچھا تم ڈاکٹر کا انتظار کرو، میں ذرا حامد کی طرف، میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، چھوڑو اب ان سے پوچھ تاچھ کی ضرورت نہیں رہی، اب بات اوپر کے لوگوں میں ہو رہی ہے، یہی چاہیے تھا۔ اوکے میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے لیے مخصوص کمرے میں جا پہنچا۔ اگر شہباز کو ضرورت ہوتی تو وہ مجھے بلا لیتا۔ میری جب آنکھ کھلی تو کھڑکی پر نگاہ پڑی، باہر روشن دن چمک رہا تھا۔ مجھے شہباز پر بہت پیار آیا، اس نے مجھے آرام کرنے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں فریش ہو کر باہر نکلا تو بنگلہ دن کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ مجھے لگا میں کہیں اجنبی بنگلے میں آ گیا ہوں۔ میں نے اوپر سے دیکھا تو مجھے وہی لان دکھائی دیا جہاں پر ہم رات بیٹھے ہوئے تھے، کرسیاں وہیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں چلتا ہوا اسی پروین یا بادہی کے کمرے میں چلا گیا، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے کروٹ بدل کر مجھے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیسی گزری رات؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھی، میری توقع سے بالکل ہٹ کر، اس نے دھیمے سے کہا۔ توقع؟ وہ کیا تھی؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو ایک لڑکی کسی اجنبی ماحول میں کر سکتی ہے جبکہ اسے پکڑ کر لایا گیا ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اب کیا سوچا تم نے؟ یہیں لاہور میں جانا ہے یا پار بھجوانے کا بندوبست کروں؟ میں نے جان بوجھ کر ہولے سے پوچھا۔ آپ یہ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں نے پار جانا ہے؟ اس نے ایک دم سے پوچھا تو میں نے کافی حد تک سختی سے کہا، کیونکہ فارم ہاؤس پر حملے سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ تم وہاں ہو۔ میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اب اپنا فیصلہ سناؤ، مجھے یہاں سے جانا بھی ہے۔ میرے یوں کہنے پر اس نے ایک دم سے چونک کر میری طرف دیکھا اور لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے یہیں لاہور ہی میں چھوڑ دیا جائے۔ اوکے تیار ہو جاؤ، 5 منٹ بعد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے ایک دم سے کہا تو وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ میں نے کمرے سے باہر آ کر شہباز کو فون کیا، وہ اسی بنگلے کے ایک کمرے میں تھا۔ میں جب نیچے پہنچا تو راہداری میں کھڑا میرا منتظر تھا، مجھے دیکھتے ہی بولا، شہر میں تو بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کس نے مچائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دادو پہلوان نے رات کئی جگہوں پر جا کر لوگوں کی ٹھکائی کی، 2 ناکوں پر پولیس سے جھڑپ ہوئی ہے، 3-4 بیوروکریٹس کو دھمکیاں دے دی گئی ہیں، حبیب کھوکھر سیاسی لوگوں کے ساتھ اعلیٰ افسران کے ہاں بیٹھا ہوا ہے، ملک زاہد پاگلوں کی طرح اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہے، کئی جگہ فائرنگ کر چکا ہے۔ تم پوجا کا سناؤ، کہاں ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ کل سے ایک ہی جگہ پر ہے، یہیں گلبرگ میں۔ اب پتہ نہیں وہ وہیں ہے یا فون رکھ کر ادھر ادھر ہے، اس نے بتایا۔ اچھا چل اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دیں، پھر ہم بھی نکلیں۔ اوے ماما تو نے کہاں نکلنا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یار ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، دادو پہلوان کو دیکھیں یا حبیب کھوکر کو؟ میں نے کہا تو وہ ایک دم سے بولا، ابھی تھوڑا صبر کر، چاچا نے آنا ہے پھر جو مرضی کرنا۔ اوکے چل اس لڑکی کو بھیج، میں نے کہا تو وہ فون پر کسی سے کہنے لگا۔ ہم وہیں کھڑے شہر کے ماحول کے بارے باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکی ایک نوجوان کے ساتھ وہیں آ گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اس نوجوان کے ساتھ نکلتی چلی گئی۔ ہمیں چاچا کا انتظار تھا، اس کے آنے تک میں نے چاہا کہ ایک بار ملک حامد کو دیکھ لیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی آکڑ ختم ہوئی ہے یا نہیں۔ میں اس بارے شہباز سے کہنا ہی چاہتا تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا، وہ چاچا کی کال تھی۔ میں نے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا تو وہ بولے، اوہ یار میں نے آنا تھا لیکن اب وہاں نہیں آ سکوں گا، تم شہباز کو لے کر آفس آ جاؤ۔ جی ٹھیک ہے میں ابھی نکلتا ہوں۔ ہاں آرام سے آ جاؤ، انہوں نے کہا تو میں نے شہباز کو بتایا، وہ میرے ساتھ ہی چل دیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی مین روڈ پر ڈالی تو میں نے کہا، یار شہباز یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہوتا ہے نا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، سیدھے سیدھے بندہ آر یا پار کرے۔ میں کہتا ہوں اسی میں مزہ ہے، سیانے اسی کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ چاچا اگر آج تک موجود ہے اور شہر پر حکمرانی کر رہا ہے تو یہی وجہ ہے،
سیاستدان ہو یا کوئی لیڈر، وہی کامیاب ہوتا ہے جو لوگوں کی خوبیوں اور خامیوں کو استعمال کرنا جانتا ہو۔ اب یہ خوبیاں اور خامیاں استعمال کیسے کرنی ہیں؟ ظاہر ہے اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بات پھر گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے، فائدہ اور طاقت۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہے تو یہی بات، خیر چھوڑ، بھابھی سے کہہ کر اچھا سا ناشتہ تو بنا دے۔ اچھا، میں نے کہا اور اپنا سیل فون اٹھا لیا۔ گھر سے ناشتہ کر کے کپڑے بدل کر جب ہم آفس پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ چاچا نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ بیٹھا، اپنی کرسی پر بیٹھ کر یوں ہی سوچنے لگا۔ شہباز سے جو اب تک معلومات ملی تھی اس کے مطابق پروین یا بادہی اس وقت تک قصور کے پاس پہنچ چکی تھی۔ لڑکوں نے اس گاؤں کی نشاندہی کر لی تھی جہاں پر اس نے رات بات کی تھی۔ اس وقت بکا اور جیون رام بھی وہیں پر موجود تھے۔ پوجا کی لوکیشن اب بھی وہی گلبرگ والی تھی۔ اب یہ اتفاق تھا یا کوئی سوچا سمجھا پلان یا کسی نئی کہانی کی شروعات، میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ مجھے یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا اور میں سوچ سوچ کر خود کو پاگل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے ڈی ٹریک کر دیا تھا جس سے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ چاچا عبد المجید آ گئے۔ آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، ہاں بھائی جوان، کس خیالات میں گم ہو؟ ان کے یوں کہنے پر میں نے پوری سچائی سے ہر بات بتا دی۔ انہوں نے کمال تحمل سے میری ایک ایک بات سنی اور پھر اسی تحمل سے بولے، دیکھ علی، میدان جنگ میں لڑنے والا اور میدان جنگ میں لڑوانے والا دونوں ہی اہم ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تم میں بہت حوصلہ ہے، لڑنے کی قوت ہے، لیکن ہمارا دشمن بڑا چال باز ہے۔ میں مانتا ہوں چاچا، لیکن میں نے کہنا چاہا تو وہ بولے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دشمن بہت کمینہ اور گھٹیا ملا ہے، جس کے دشمنی کا کوئی اصول نہیں۔ اس کی چال میں وہی کمینگی، گھٹیا پن اور سازش ہے۔ وہ سامنے آ کر وار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور سب سے اہم بات، وہ ٹریپ میں لا کر چال چلتا ہے۔ میں سمجھ گیا، سانپ تو ہوتا ہی ڈسنے کے لیے ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہوں یا کالی، رنگین سانپ ہو یا جیسا بھی، لیکن اس کا پھن طاقت ہی سے کچلا جاتا ہے۔ میں نے شدت جذبات سے کہا تو چاچا مسکرا دیے، پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولے، اب دیکھ لو تمہاری پوجا نے کس قدر کھیل کھیلا ہے۔ کیسا کھیل؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اب میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکے اور پھر کہتے چلے گئے، وہ روہی میں تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائی تو یہاں آ گئی۔ یہ سچ ہے کہ وہ اس وقت اپنی کسی گیم میں ہے۔ وہ یہاں کے نیٹ ورک میں اپنا ایک الگ گروپ بنا رہی ہے اور جو پسند نہیں ہے انہیں ختم کروا رہی ہے۔ یہ اتفاق ہے یا قدرت کی مدد کہ تم نے بکا کو، جیون رام کو قتل نہیں کیا؟ وہ آج ہمارے کام آ رہے ہیں، بھلے اس بات کا انہیں بھی نہیں پتا۔ وہ قصور کے علاقے میں جمع ہو رہے ہیں، وہاں اب تک 5 سے 6 لوگ موجود ہیں جس کا پوجا کو نہیں پتا۔ کیا راکیش ورما کو اس کا علم نہیں ہے کہ پوجا؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ بولے، یہی تو بات ہے، اسے 2 ہفتے پہلے راکیش ورما ہی سے ٹاسک ملا ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو الجھا کر ایک نئی ہلچل پیدا کرے جس کی آڑ میں وہ یہاں پر کچھ قتل کرنا چاہتے ہیں، اور ممکن ہے بم دھماکے بھی ہوں۔ پوجا اس آڑ میں اپنی گیم کھیل رہی ہے، بظاہر وہ راکیش ورما کا ہی کام کر رہی ہے۔ آپ اتنے وثوق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوجا اپنی گیم میں ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ تحمل سے سمجھاتے ہوئے بولے، وہ اسی شہر میں ایک ایسا گروپ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے جو صرف اسی کے لیے کام کرنے پر بالکل تیار ہے۔ اب اس میں تیرے جیسا ایک بیٹا بھی موجود ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسے پوجا کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔ جب اس نے مجھ سے ڈسکس کیا تو بات سامنے آئی۔ اب پوجا یہ چاہتی ہے کہ ملک حامد وغیرہ منظر سے غائب ہو جائیں اور ان کی جگہ اس کا گروپ سب کچھ کرے۔ اب تک ملنے والی معلومات پر یہ سارا منظر واضح ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتائیں، میں نے دبے دبے غصے میں کہا۔ ہاں یہ بات، انہوں نے کہا اور پھر میری طرف غور سے دیکھنے کے بعد بولے، یہاں پر نیٹ ورک بنتے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے، کوئی فیصلہ ہو جانے تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ ابھی پوجا جن لوگوں کو ختم کر رہی ہے کرنے دو، بلکہ تم اس کا ساتھ دے کر وہ نیٹ ورک جلدی ختم کر دو۔ یہ 1-2 دن بہت اہم ہے۔ ڈن ہو گیا، میں نے ایک دم سے کہا تو چاچا کی آنکھیں چمک گئیں، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کا یقین چاچا عبد المجید کو بھی تھا۔ انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور اٹھ کر چل دیے۔ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں ہی کے لالچی، بدنیت اور خبیث لوگ، جنہیں اپنے فائدے اور طاقت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ سوچے سمجھے بنا صرف اپنے فائدے کے لیے دشمن کے آلائے کار بن جاتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ٹیشو پیپر کی مانند استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ملک زاہد اور ملک حامد کو تو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں فقط فائدے اور طاقت سے غرض تھی۔
اسی زور پر وہ اپنا کالا دھندا چلائے جا رہے تھے۔ دادو پہلوان اور حبیب کھوکھر جیسے لوگ انہیں بچانا چاہ رہے تھے۔ اصل میں ایسے لوگ ہی وطن دشمن ہیں۔ کون سا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تمہارا جو نیوٹن بنے ہوئے ہو؟ شہباز نے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو میں نے سنجیدگی سے پوچھا، مجھے یہ بتا، پہلے دودے پہلوان کا کچھ کریں یا حبیب کھوکھر کا؟ جو بھی ہتھے چڑھ جائے، اس نے بے ساختہ کہا تو میں نے اٹھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، چل پھر نکلتے ہیں۔ ہم دونوں آفس سے نکل پڑے۔ شہباز نے اپنے نیٹ ورک میں کسی سے بات کرتے ہوئے کہا، اس وقت دیکھو یہ دادو پہلوان کہاں پر ہے یا پھر حبیب کھوکھر کا پتہ کرنا ہے، لیکن فوراً کرو یہ۔ ہم دونوں 4 وہیل لے کر نکل آئے۔ ہماری کوئی منزل نہیں تھی۔ ضرورت کے مطابق اسلحہ گاڑی میں موجود تھا۔ گاڑی میں چلا رہا تھا، لیکن اپنے طور پر میں خاموش تھا اور وہ اپنے سیل فون میں مگن تھا۔ شہباز نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ وہ ایسے وقت میں خوب چہکا کرتا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس مشن پر ہم نکلے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ میں نہر کے ساتھ روڈ پر آ گیا تھا اور میرا رخ پنجاب یونیورسٹی کی طرف تھا، جو کم از کم 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ابھی ہمارا مقصد صرف آوارہ گردی تھا۔ جب تک ان لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو جاتا، یونیورسٹی کے قریب میں پہنچ چکا تھا۔ شیخ زائد ہسپتال روڈ سے میں نے پیٹرول لینے کے لیے گاڑی ادھر موڑ لی۔ اس وقت فلنگ اسٹیشن پر پیٹرول بھرا جا رہا تھا جب اچانک شہباز کی آواز ابھری، اوئے، دادو پہلوان اس وقت ملتان روڈ پر ہے، اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ وہ سبزہ زار میں کہیں جا رہا ہے، چل پھر وہیں فیلڈنگ لگا، وہیں ملتے ہیں۔ میں ایک دم سے بولا اور پیٹرول بھرا کر گاڑی بھگا دی۔ جس وقت ہم مین سروس روڈ پر پہنچے اس وقت تک ہمارے کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ دادو پہلوان اس وقت ایک گھر میں موجود تھا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ ہمیں لمحہ با لمحہ رپورٹ مل رہی تھی۔ جیسے ہی ہم انشورنس کمپنی کے آفس کے ساتھ ہی بائیں جانب مڑے، ہمیں پتہ چلا کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارا فاصلہ یہی کوئی 1 کلومیٹر کا تھا۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ گلی تنگ تھی، جس کی وجہ سے گاڑی گلی میں نہیں جا سکتی تھی۔ ان لوگوں کی گاڑیاں بھی باہر ہی گلی میں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی ہم گلی کے نکڑ پر پہنچے تو گلی کے باہر ہی گاڑی روک دی۔ اس چھوٹی گلی میں ایک گھر کے سامنے 5-7 لوگ کھڑے تھے۔ میں اور شہباز گلی میں ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے ہمارے 3 لوگ آگے آ گئے۔ میں نے دادو پہلوان کو دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کی تصویر دیکھی تھی۔ ہم ابھی اس گھر کے گیٹ تک نہیں پہنچے تھے کہ پہلے لمبے بالوں والا ایک نوجوان گن مین باہر آیا، اس کے پیچھے لہیم شہیم دادو پہلوان باہر آیا، اس کے پیچھے مزید گن مین نکلا۔ ہمارا اور ان کا فاصلہ یہی کوئی 10 قدم کا رہا ہوگا۔ ان دونوں گن بردار نوجوانوں کے گن پکڑنے کے انداز پر مجھے دادو پہلوان پر ترس آنے لگا۔ انہوں نے صرف دکھاوے اور دہشت بنانے کے لیے گنیں اور سٹائل میں پکڑی ہوئی تھی۔ جب تک وہ گن سیدھی کرتے میں اپنا کام کر سکتا تھا۔ چونکہ دادو پہلوان ایک دہشت کا نام تھا، اس لیے کوئی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہی مان اسے لاپرواہ کر رہا تھا۔ دادو پہلوان آگے تھا اور دونوں گن بردار اس کے دائیں بائیں تھے۔ ان کے پیچھے یہی کوئی 10 لوگ تو ہوں گے۔ ہمارا اور ان کا فاصلہ یہی کوئی 5 قدم کا رہ گیا ہوگا۔ اسی لمحے میں نے اپنے نیفے کے دونوں طرف ہاتھ ڈالا اور پسٹل نکال کر گن برداروں کا نشانہ لیا۔ بالکل میرے ساتھ شہباز نے بھی انہی کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ دونوں سانس بھی نہ لے سکے اور گلی کے فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ ہماری فائرنگ کے ساتھ لوگ لاشعوری طور پر پیچھے کی جانب مڑے تو پیچھے سے ہوائی فائر ہو گیا۔ سبھی سہم کر کھڑے ہو گئے۔ دادو پہلوان ہونکوں کی مانند مجھے دیکھنے لگا۔ تبھی میں نے دھاڑتے ہوئے زور سے کہا، کوئی نہ ہلے، ہمیں صرف دودے سے مطلب ہے۔ کون ہو تم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ رات سے تم نے کتنے لوگوں کو تنگ کیا ہے؟ صرف ملک زاہد کے لیے؟ ملک کی اور تیری آج سے بدماشی بند۔ تیرا کوئی سامنے آیا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا، لے پھر۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فائر کر دیا۔ وہ دودے پہلوان کے سینے میں لگا۔ شہباز نے بھی 3-4 فائر کر دیے۔ وہ وہیں گلی میں گر کر تڑپنے لگا۔ میں شہباز کے کور پر ہو گیا۔ پیچھے کی طرف آئے لوگوں کو میں نے جانے کا اشارہ کیا اور واپس پلٹ گیا۔ میں کچھ کہے بنا بھی دودے کو مار سکتا تھا، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں پیغام تو پہنچانا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگلے 5 منٹ تک وہ پیغام پہنچ جانا تھا۔ میں گلی سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ جب تک میں نے گاڑی سٹارٹ کی، شہباز بھی میرے ساتھ آن بیٹھا۔ یہی میرے امتحان کا وقت تھا۔ مجھے ان گلیوں میں سے گاڑی کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر نکال کر لے جانی تھی۔ میں پوری توجہ سے گاڑی سروس روڈ پر لے آیا تھا۔ وہاں آ کر میں کافی حد تک ریلیکس ہو گیا۔ پھر ملتان روڈ تک ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ دادو پہلوان اتنا لاپرواہ ہوگا۔ میں تو بہت سوچ رہا تھا، پوری پلاننگ کر رہا تھا۔ شہباز نے خاموشی توڑی تو میں نے کہا، یہی پلاننگ اگلے بندے کو باخبر کر دیتی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ان 8-10 بندوں میں سے کسی کے پاس اسلحہ بھی ہوگا، لیکن عین موت کے منہ کے سامنے بڑے بڑے غنڈوں کی پھٹ جاتی ہے۔ یاد رکھو،
دوسروں پر ظلم کرنے والا غنڈا اور بدماش ہمیشہ اندر سے بزدل ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اندر کے حبس کو نکال باہر کیا۔ تم سچ کہتے ہو۔ پتہ ہے وہ اس گلی میں کیا کرنے گیا تھا؟ ایک انتہائی شریف بیوروکریٹ کو دھمکانے گیا تھا۔ ایک پلاٹ کے سلسلے میں کل عدالت میں پیشی تھی۔ اس نے افسوس سے کہا۔ تیرا سورس کون تھا؟ دودے پہلوان کے پیچھے کھڑے لوگوں میں سے ایک تھا۔ تقریباً 1 برس سے وہ اس کے ساتھ ہے۔ شہباز نے کہا تو میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد کہا، اب حبیب کھوکر کا سوچ کہ وہ کہاں ہے۔ ابھی نہیں، ابھی دودے کی ہوا پھیل جانے دو۔ شہباز نے کہا تو میں نے پوری توجہ ڈرائیونگ پر لگا دی۔ مجھے یہ گاڑی ایک سیف ہاؤس میں چھوڑنی تھی۔ بلا شبہ اس گاڑی کی تصاویر کئی کیمروں میں آ چکی تھی۔ شام ڈھل کر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں شہباز کے گھر تھا جسے وہ اپنا ٹھکانہ کہا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ وہاں سامان بکھرا پڑا ہوگا۔ اکیلا بندہ کہاں تک گھر سنبھال سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی میں نے لاؤنج میں قدم رکھا، مجھے صاف ستھرا اور سلیقے والا گھر دکھائی دیا۔ اسی ایک لمحے میں مجھے یہی خیال آیا کہ ہو نہ ہو اس گھر میں عورت ضرور ہوگی۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اوے ماما یہ بتا شادی کب کی تم نے؟ میں نے شادی نہیں کی، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ یہ گھر میں صفائی ستھرائی اور یہ لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ ایک درمیانے سے قد کی خوبصورت بوائے کٹ بال، گلابی رنگت، تیکھے نین نکوش اور پتلی سی نازک سی لڑکی جس نے گلابی اور سیاہ رنگ کے شارٹس پہنے ہوئے تھے، وہ ٹرے تھامے مسکراتی ہوئی آ گئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے سلام کیا اور شہباز کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے بیٹھی مسکراتی رہی، پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ نے کیسے پہچانا کہ اس گھر میں کوئی عورت ہے؟ ظاہر ہے جہاں عورت ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ سلیقہ تو دکھائی دے ہی جاتا ہے، میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ تو وہ شہباز کی طرف انگلی کر کے بولی، اور اس نے کہا ہے کہ اس نے شادی نہیں کی؟ بالکل یہی کہا ہے، میں نے ناراضگی سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس نے بالکل درست کہا ہے، اس نے نہیں، میں نے اس سے شادی کی ہے۔ یہ تو مانتا ہی نہیں تھا، مجھے زبردستی کرنا پڑی تھی اس کے ساتھ۔ شہباز یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ اور یار جس طرح کے ہمارے حالات ہیں نا، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہاں یہ شادیاں کہاں افورڈ ہوتی ہیں، یہی شادیاں ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی پتہ چلے، اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر مجھے کیوں بتایا؟ یہ راز رہنے دینا تھا، میں نے پوچھا۔ اوے ماما تم تو دل کے جانی ہو، اس نے پیار سے کہا تو میرا دل بھر آیا۔ میں خاموش رہا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے بھی نوٹ تھے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سمجھو منہ دکھائی ہے۔ نام پتہ ہے اس کا کہ ایویں ہی منہ دکھائی دے رہے ہو؟ شہباز نے مذاق میں کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، شانزے شہباز۔ وہ میرے قریب آئی، اس نے وہ نوٹ پکڑے اور واپس جا کر بیٹھ گئی تو شہباز ہنستا ہوا بولا، اوے شانزے تم جانتی ہو اس بندے کے بارے میں، ایویں ہی منہ دکھائی لے رہی ہو۔ میں نے انہیں دیکھا تو نہیں، لیکن جس طرح آپ سے سنا، جس طرح بھابھی ساوری کے بارے میں سنا، یہ ہمیشہ مجھے اپنے بڑے بھائی لگے ہیں۔ میرا حق بنتا ہے، میں تو مانگ کر بھی لے سکتی ہوں، اس نے کہا تو مجھے اس کا انداز اچھا لگا۔ تبھی شہباز نے کہا، میں نے آتے ہوئے تمہیں میسج کیا تھا، وہ آپ یہاں بیٹھ گئے تو میں پانی ادھر لے آئی، اب بتائیں وہاں ٹیبل پر جا کر کھائیں گے یا پھر یہیں لے آؤں؟ وہیں کھاتے ہیں، اس نے کہا تو میں اٹھ گیا۔ گھر میں ایک گرانڈیل سی خاتون بھی کچن میں مصروف تھی، وہ ابھی تک پوری سامنے نہیں آئی تھی، بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ میں آگے بڑھنے لگا تو شہباز نے کہا، اچھا وہ کھانا لگاتی ہے، میں اتنی دیر میں تجھے ایک شے دکھاؤں؟ دکھاؤ، میں نے کہا تو وہ مجھے لیتا ہوا اوپری ایک کمرے میں چلا گیا۔ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہاں مجھے یوں لگا جیسے کمپیوٹر کی کوئی لیب ہے۔ ہر طرح کے 5-7 کمپیوٹر تھے۔ ایک لڑکی وہاں بیٹھ کر کام کر رہی تھی، اس نے ہمیں دیکھ کر سلام کیا اور پھر سے اپنے کام میں کھو گئی، جیسے کوئی پانی میں سے سر نکال کر دوبارہ غوطہ لگاتا ہو۔ تبھی شہباز سنجیدہ سے لہجے میں بولا، یہ جو میں تمہیں ساری معلومات دیتا ہوں نا، وہ یہیں سے ہوتی ہیں۔ مطلب یہاں سے؟ میں نے خوشگوار حیرت میں بے ساختہ کہا، ہاں نا، شانزے نے امریکہ سے ڈیٹا انالیسس میں ڈگری لی ہوئی ہے، یہ مجھے وہیں ملی تھی اور بس پیار ہو گیا، میں یہاں آ گیا اور مجھے یہاں آنا ہی تھا، یہ میرے پیچھے یہیں آ گئی۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور خوش ہیں کہ ان کی بیٹی نے وطن میں شادی کی ہے، بس یہ آ گئی تو مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑی اور اب بھگت رہا ہوں، اس نے بتاتے ہوئے کہا لگا دیا۔ یار یہ شانزے وہاں رہ کر کسی بڑے ادارے میں کام کر سکتی تھی، اور میں نے کہنا چاہا تو وہ ایک لہر میں بولا، یہ عشق ہے نا، نکما کر دیتا ہے، غالب چاچا نے سچ کہا ہے، اور اس نے یہاں پر سب بنا لیا۔ میں نے پوچھا، یہ یہاں بیٹھ کر بھی بہت پیسہ بنا لیتی ہے، لیکن سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا نا میری جان، کیا تم پیسہ نہیں بنا سکتے ہو؟ اس نے بتاتے ہوئے سوال کر دیا جس کا جواب اسے پہلے ہی سے معلوم تھا۔ ہم کھانے کی میز تک پہنچے،
تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ شانزے نے روایتی پنجابی لباس پہنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس کی کہی ہوئی بات مجھے یاد آ گئی کہ عورت جو ہوتی ہے نا، مرد کی آنکھ میں اس کی نیت بھانپ لیتی ہے۔ شانزے نے ایسا ہی محسوس کیا ہوگا۔ کھانا کھا کر ہم وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھے رہے۔ شانزے چائے لے آئی تو میں اس سے مختلف حوالوں سے بات چیت کرتا رہا۔ تبھی اس نے ایک سیل فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی یہ سیل فون آپ اپنے پاس رکھیں، اپنی سم اس میں ڈالیں، یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ مثلاً کیسے کام؟ میں نے پوچھا تو وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے بولی، یہ آپ شہباز سے پوچھتے رہیں، مجھے اجازت دیں، مجھے تھوڑا کام کرنا ہے، میری اسسٹنٹ مجھے بلا رہی ہے۔ شہباز مجھے سمجھانے لگا کہ اس فون کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں دھیان سے سنتا رہا۔ اسی دوران پوجا کا فون آ گیا۔ میری ہیلو سنتے ہی بولی، میں نے تجھے بادہی کے بارے میں بتایا تھا، کہاں ہے وہ؟ کچھ بتایا اس نے تجھے؟ کون بادہی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جو کل فارم ہاؤس سے تم نے لی تھی۔ اس نے فوراً کہا۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ میں نے وہاں سے کوئی لڑکی لی تھی؟ میں نے کہا تو وہ ایک دم سے گڑبڑاتی ہوئی بولی، راجویر، وہی لڑکی جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا، وہ وہاں پر تھی ہی نہیں۔ کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جس کے ہونٹ پر دائیں جانب تل ہو۔ میں قدرے کرخت لہجے میں بولا تو وہ شدت حیرت سے بے ساختہ بولی، تو پھر وہ کہاں گئی؟ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پوجا، تم میرے ساتھ مذاق بھی کرو گی؟ یہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ تم نے ایسا بے تکا مذاق کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ یقین جانو راجویر، وہ وہیں تھی، میں اسے وہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم بھی اسی فارم ہاؤس میں تھی۔ تم کہاں تھی؟ تم کیوں نہیں ملی وہاں پر؟ کیا وہاں پر چھاپا پڑنے سے پہلے تمہیں سے معلوم تھا؟ میں نے ایک دم سے کئی سوالات کر ڈالے تو وہ دھیمے لہجے میں بولی، ہاں میں وہیں تھی اور مجھے وہیں سے پتہ چلا تھا کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اسی لیے پورے یقین سے بتایا تھا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا۔ تم نے پوچھا کب تھا؟ میرے وہاں ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا اس نے تشویش بھرے انداز میں کہا، راجویر، اس بادہی کا ملنا بہت ضروری ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں نے تمہیں اس ملاقات کے بارے میں بتایا ہے، اسے تلاش کرنا ہوگا۔ دیکھو پوجا، وہ میرا مسئلہ نہیں۔ ہاں، ملک حامد یا اس جیون رامی نامی بندے کے بارے میں بات کرنا چاہو تو کرو، اس کی پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اب کہو جو کہنا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ راجویر، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ملک زاہد کسی وحشی کتے کی طرح اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہے اور تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ میں ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا، اس لیے میرا لہجہ کرخت اور ہتک آمیز ہو گیا۔